ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم 2-3 باتیں ہم کر چکے ہیں. چوتھی بات ہم اس میں یوں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. پہلی بات، باپ سے کیا مانگو، کیا ملے گا، اس کی وضاحت کیجیے گا. کیونکہ اکثر ہم جب مانگنے کی باری آتی ہے تو شاید ہم دنیاوی چیزوں کو مانگتے ہیں. یہاں پر اس آیت کے اندر پرٹیکولر جو آیت ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا؟ جی پہلے میں آپ کے پہلے والے سوال کا جواب دے دوں. ٹیچنگ اور پریچنگ میں کیا فرق ہے؟ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ٹیچنگ ایک اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے اور پریچنگ ایک اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس جگہ کون سی چیز ریکوائرڈ ہے اور آپ کو اس چیز کو کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا میں ٹیچنگ بھی کرتا ہوں. میں نے 3 بیچ پاس آؤٹ کیے ہیں. میرا بائبل انسٹیٹیوٹ ہے جو سٹارٹ کیا ہوا ہے 3 سالوں سے. ہم خدا نے یہ بھی بوجھ دیا ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دیں، بائبل کی تعلیم دیں تاکہ وہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر پائے. اور سیکنڈ، پریچنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ پریچنگ ان کو کرتے ہو جن سے آپ فرسٹ ٹائم یا جو ابھی نجات یافتہ نہیں ہوتے، آپ ان کے لیے پریچنگ کرتے ہو، یا جن کو تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹیچنگ آپ ان کو دے سکتے ہو جو تبدیل شدہ ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے. تو میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ ٹیچنگ اور پریچنگ بہت زیادہ ضروری ہے، اور بغیر ٹیچنگ کے آپ پریچنگ بھی نہیں کر سکتے. اف یو آر اے ناٹ گڈ ٹیچر یو کانٹ پریچ ایون. جانے بغیر آپ کسی کو کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی سر، ایسا ہی ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس طرف جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ باپ سے کیا مانگو اور ملے گا، اس کی وضاحت کیجیے گا. اگر ورس ایگزیکٹ پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا. وہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مانگ کیا رہے ہو. سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملا نہیں ہے یا ہمیں مل نہیں رہا. تو سلیمان وائس کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھتا ہے ہر ایک چیز کا وقت ہے. پیدا ہونے کا وقت ہے، مر جانے کا وقت ہے، درخت لگانے کا وقت ہے، اس کو اکھاڑ دینے کا وقت ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم آئیں، ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں مل نہیں رہا، تو یسایہ 59 اس کی ورس 1 سے لکھا ہوا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. ہم اکثر کلیم کرتے ہیں خداوند تیرا کان بھاری نہیں ہے، تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، تو جواب نہیں دے رہا. اگلی آیت ہم پڑھتے نہیں ہیں، لکھا ہے کہ خدا تمہاری بد کرداری کی وجہ سے تمہاری نہیں سنتا، ایسے جیسے وہ روپوش ہو گیا ہو. اور آگے غالباً اگلی آیات آپ پڑھیں تو وہ سارا اسی باتوں کو کلیئر کرتا ہے کہ خدا آپ کی دعا کیوں نہیں سن رہا اور آپ کو جواب کیوں نہیں مل رہا، اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہو آپ کو کیوں نہیں مل رہا. تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے، اور جو مانگ رہے ہیں وہ خدا سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو میں اس کو یوں ہی لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر یہ بات ہے کہ خدا جو ہے وہ پھلوں کی ہی بات کر رہے ہیں. خدا اگر ببلیکل ٹرم ہم دیکھیں تو یہاں پر روح کے پھلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں خدا سے جو ہے وہ مانگنا ہے، اور جو کچھ مانگیں گے خدا دے. خدا ہر اسپیکٹ میں برکت دیتا ہے. آپ کے فائنینسز میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ہر ایک چیز میں خدا برکت دیتا ہے. اگر پیدائش 26 باب میں جائیں تو اسحاق کو خدا نے اتنی برکت دی، خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا کہ وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ لوگ اس سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی تو ابھی ملک کہتے کہ تو یہاں سے چلا جا. تو یہ چیز ہے کہ خدا کے خادم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ چھوٹے موٹے نہیں تھے. ابراہم ایک امیر ترین آدمی تھا، اسحاق ایک امیر ترین آدمی تھا، ٹھیک ہے. داؤد کو جب خدا نے چنا تو خدا نے اس کو چرواہے سے بادشاہ بنا دیا. آپ دیکھیں یوسف کی ہم بات کر رہے تھے، یوسف کو خدا نے چنا، خدا نے اسے مصر کا حاکم بنا دیا. تو خدا چاہتا ہے، خدا دینا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے راست بازی کو پورا کرو، بادشاہی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو ساری چیزوں میں یہ سمجھتا ہوں وہ ساری چیزیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں پر ہمارا فوکس زیادہ ہے، ہم وہی مانگتے ہیں. لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو زندگی دینے والا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ہم اس سے وہ چیز نہیں مانگ رہے. تو ہمارے مانگنے کا جو فوکس ہے وہ رانگ ہے. تو کس طرح سے مانگا جائے؟ پھر بات آ جاتی ہے وہاں ٹیچنگ کی اور پریچنگ کی، کیونکہ وہ اس تربیت میں کچھ خلا رہ گیا ہے کہ ہم اس طرح سے مانگ نہیں پا رہے جس طرح سے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. راست بازی کی تلاش کرو تو یہ تمام چیزیں
مل جائیں گی. تو پھر کیا مانگنے کی ضرورت ہے اور کیسے مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں ہم اس طرح سے نہیں مانگتے؟ تو کہاں پر خلا رہ جاتا ہے، غلطی کہاں رہ جاتی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں، میرا سکھانے والا ہے، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگیں گے، دنیا کی چیزیں اتنی ہی زیادہ ہم سے آگے آگے بھاگیں گی. جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق راستہ بازی کو پورا کریں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں وہ سب کچھ کیوں نہ دے گا جو تم مانگتے ہو؟ تمہیں ہولی اسپرٹ کیوں نہ دے گا؟ تمہیں روح کی نعمتیں کیوں نہ دے گا؟ تمہیں وہ ہر ایک چیز جو دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں کیوں نہ دے گا؟ تو خدا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے. ہم اس لیے نہیں پاتے کیونکہ بائبل مقدس جیسے میں نے یسایہ 59 میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم صاف نیت سے نہیں مانگتے. ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے اکارڈنگ ٹو خدا کے کلام نہیں مانگتے. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو پاتے بھی نہیں ہیں. اور سم ٹائمز ہم خدا کی مرضی سے بھی نہیں مانگ رہے ہوتے. خدا ہماری زندگی میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ اور چاہیے. ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، خدا ہمیں کار دینا چاہ رہا ہے. خدا کے منصوبے بڑے عمیق اور بھلے ہیں ہمارے لیے اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک کلام سن رہے تھے اور اس میں ہم خدا کا خادم ہمیں کلام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہمیں پہلے خدا کے کلام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہم خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر شاید ہم بے شک چنے ہوئے ہیں یا ہم بلائے گئے ہیں، پھر ہم اس کالنگ کو، جو کالنگ ہے ہماری، ہم اس کی حقیقت کو جان نہیں رہے. تو جب ہم جان نہیں رہے اس کلام کو تو پھر یا تو ہم اس چیز کو خود صحیح طریقے سے ریسیو کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اسے صحیح طرح سے ڈلیور کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کلام کو جس کو ہمیں سننا چاہیے ہم اس کو نہیں سن رہے؟ کیسے کلام کو سنا جائے، کیسے اس کے قریب آیا جائے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں، اس کو اسٹڈی نہیں کرتے، اس پر میڈیٹیٹ نہیں کرتے اور سب سے اہم بات اس کو عمل میں نہیں لے کر آتے تو تب تک آپ فروٹفل بھی نہیں ہو سکتے. آپ اگر پھل لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کالنگ پر تو قائم رہنا ہے، آپ کو دعا میں تو ٹھہرنا ہے، کلام کا مطالعہ تو کرنا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو لائے عمل میں بھی لے کر آنا ہے. آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو کے لیے آپ رول ماڈل ہیں، آپ ایک نمونہ ہیں. آپ دوسروں کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آپ کو دیکھ کے تبدیل ہو. ہمارے پاس 4 اناجیل ہے، 5ویں انجیل ہم خود ہیں. ہم خود ریپرزینٹ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو اور خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں سے نظر آتا ہے. تو یہی ہے کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، اپنی بلاہٹ، اپنی کالنگ پر قائم نہیں رہیں گے، خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ نہیں کریں گے اور اس کو عمل میں نہیں لے کر آئیں گے تو کس طرح پھر ہم پھل لے کر آ سکتے ہیں؟ انسان کی بحالی، اس کی نجات یسوع کو چنے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. خدا نے اسے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے چنا اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو باپ نے اس کو کہا تھا. ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آج کا خادم، ہمارا جو رول ماڈل ہے مسیح خداوند، اس کی تصویر کو دیکھ کر ہم کتنا اس بات کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں کہ ہاں بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رول ماڈل کی مرضی کو پورا کریں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس رول ماڈل کو آپ؟ بے شک خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں 7 بار کہتے ہیں میں ہوں اور کہتے ہیں دروازہ میں ہوں. اور خداوند یسوع مسیح کو چنے بغیر، اسے قبول کیے بغیر، اسے نجات دہندہ قبول کیے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور ہمارا رول ماڈل خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے سیکھو. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو ہم اگر خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، مسیحی ہیں، آپ اگر کرسچن علاقوں کا دورہ کریں تو آپ گلیوں کا دورہ کریں تو سب آپ پوچھیں گے آپ مسیحی ہیں، کہیں گے جی ہم مسیحی ہیں، جی ہم مسیحی ہیں. کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا ہوگا، کوئی شراب پی رہا ہوگا، کوئی گالی کر رہا ہوگا، کوئی دوسرے کام، برے کام، کوئی عبادت بھی کر رہا ہوگا، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ جی ہم مسیحی ہیں. تو مسیحی کا مطلب یہی ہے کہ مسیح جیسا. تو جب آپ مسیح جیسے نہیں ہیں، مسیح جیسے ایٹریبیوٹس آپ کی لائف کے اندر نظر نہیں آ رہے تو آپ مسیحی نہ ہوئے. تو ہمارا جو رول ماڈل ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا بانی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم پھر مسیحی نہ ہوئے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. اب میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے آپ کوئی پیغام اس حوالے سے، اپنی بلاہٹ کے حوالے سے
कोई पैगाम और अपने तजर्बे और मुशाहिदे में जो कुछ आपकी आया है, कोई बात आप कलीसिया से, लोगों से, बेटे बेटियों से, बुज़ुर्गों से आप कहना चाहें तो मौका है आपके पास, आप कह सकते हैं। जी, जो अभी बात मुझे समझ आ रही है 1 मिनट में बयान करने के लिए, मैं उन चुने हुए जिनकी बुलाहट हुई है उन खादमों को इनकरेज करना चाहता हूँ, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम समटाइम्स कहते हैं कि हम अपनी बुलाहट पर भी शक करते हैं, और समटाइम्स हम खुदा के वादों पर भी शक करते हैं। हमें ठहरने की ज़रूरत है और वेट करने की ज़रूरत है। खुदा वक्त पर सरबुलंद करता है और सरफराज करता है। हम जब काम करते रहते हैं तो यकीनन हम टाइम पर फ्रूट पाते हैं। मैं आज उन पास्टर्स को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो लगे रहें। जो खुदा ने आपको ज़िम्मेदारी सौंपी है, आप किसी इंसान का काम नहीं कर रहे, आप खुदावंद का काम कर रहे हैं, और जब खुदावंद का काम कर रहे हैं तो 100% आप फ्रूट लेकर आएंगे। आपको ठहरने की ज़रूरत है और अपनी बुलाहट को याद रखें कि आपकी बुलाहट क्या है। समटाइम्स हमारी बुलाहट कुछ और होती है लेकिन हम किसी और तरफ लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बुलाहट एवेंजलिज्म है, या मुझे खुदा ने बुलाया तू कराची में काम कर और मैं यूके भाग गया हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया हूँ, या मैं अमेरिका चला गया हूँ और वहाँ पर मैं 4 लोगों को सामने बिठा कर बैठा हुआ हूँ। तो हम अपनी बुलाहट पर जब काम नहीं करते तो हम फ्रूट भी नहीं लेकर आते। तो बहुत ज़रूरी है कि खुदा की मर्ज़ी को समझना और जानना, खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या चाहता है और आपकी बुलाहट क्या है, खुदा ने आपको क्या रोया दिया। जब हम उस पर कायम रहते हैं यकीनन फ्रूटफुल होते हैं। मेरा ये पैगाम है तमाम व्यूवर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस मौजू को आपने सुना, देखा। यकीनन जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हम, जैसे मैंने शुरू में इस तमीद को बांधा था और आपके सामने इस बात को किया था कि जब चुनने की बात आती है तो खुदा अपने लोगों को अपने काम के लिए चुनता है। वो अपने दिल पसंद लोगों को चुनता है, और लोग जो चुने जाते हैं जब उस रोया को जो खुदा की तरफ से उन पर है वो सर तस्लीम खम करते हैं तो फिर यकीनन तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हैं। और हम अहद अतीक से लेकर फ़ज़ल के दौर तक हम देखते हुए आते हैं कि हमें बहुत सी तब्दीलियाँ इलाकाई तौर पर, मौसम के लिहाज से, लोगों में, कलीसियाओं में हमें बहुत सी तब्दीलियाँ देखने और सुनने को मिलती हैं। आज का माहौल भी कुछ इसी तरह का माहौल है। आज भी लोग चुने जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं। देखना यह है कि हमारी बुलाहट क्या है, हम किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए चुने जा रहे हैं। अगर मैं लिखने के लिए चुना गया हूँ तो मुझे उस लिखने पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मुझे बोलने के लिए चुना गया है तो मुझे उस बोलने पर फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे अगर लोगों के दरमियान जाकर खुदा के कलाम को सुनाने के लिए चुना गया है तो फिर मुझे उस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद हम ये देखते हैं कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ, तो शायद 2 कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। मुझे और आपको आज का कलाम ये कहता है कि मुझे अपनी बुलाहट को महसूस करना है, उससे पहचानना है कि वो बुलाहट बुनियादी तौर पर है क्या। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और एक नए मौजू के। तब तक अपना ख्याल रखें। जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके नाम के लिए इस्तेमाल करें। खुश रहें, औरों में खुशियों को बाँटें। और चलते चलते एक बात आपसे हमेशा कहता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।